Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very, very happiness of the celebrate of the worldwide, global, universal, the last Prophet Muhammad, peace be upon him. Birthday, happy birthday for you, for us, for your old friend, for his family's friend, and all Muslim brotherhood in the worldwide. Most welcome. تمام بنین و انسان آدم و حوا کی آل و اولاد بنین و انسان مومن مومنات کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے آخری نبی محمد مصطفیٰ کی عید میلاد النبی رسول اللہ نبی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو اللہ مبارک کرے، آپ کو مبارک کرے۔ دن رات 4 چگنی 10 دوگنی 1000 چگنی نعمت انعام رزق دولت اولاد انعام رحمت کرم و فضل سے نواز انعام اکرام کرے ہم پر سب پر، آمین یا رب العالمین۔ سمین مجیب الدعوت دعا اللہم اغفر لنا ورحمنا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین منافقین شیاطین عدوا وحاسدین والمشرکین والفاسدین والکافرین یہود والنصارى والمسیحین والدجالین والکافرین والمنافقین حاسدین مشرکین دائما و ابدا برحمتک یا ارحم الراحمین انک انت مجیب الدعوت الدعا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، تمام اہل احباب اسلام، دنیا جہاں کے اسلام، تمام ممالک میں مسلمانوں بھائیوں بہنوں رشتہ داروں، تمام اہل وطن اور تمام غیر اہل وطن مسلمان برادرہڈ بھائیوں کو عید میلاد النبی کے خاص موقع کی یہ 1443 ہجری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول ہے جو گزر گئی ہے 2-4 دن پہلے، اور الحمدللہ پوری دنیا جہاں میں ہر ملک میں ہر مسلمان اپنے گھر میں خوشیاں اور رحمت کرم و فضل اور اللہ تعالیٰ کے لاکھوں شکرانے نوافل نماز اور درود پاک پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت امت اسلام مسلمانوں کا جو ہم پر فرض اور سنت اور فائز ہے کہ ہم آپ پر صلاۃ و سلام اور درود پاک کی محفلیں جمائیں کریں، اور دنیا جہاں میں اور اپنے گھر میں اپنے بار میں اپنے من میں دل میں ہر وقت درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحاں اور درود پاک کی نعتیں اور درود پاک کا ذکر اذکار نبی کا اللہ کا حمد و ثنا کریں، آمین رب العالمین۔ بے توفیق شفا والکرم، بے رزق و صحت عافیہ و شفا و صحت عافیہ من کل امراض غلیظ غلیظات و شیاطین مردود حاسد حاسدات یا رب العالمین۔ تمام شیطان مردود حاسد حسد کرنے والے منافقین کافرین حاسدین مشرکین شیاطین دشمنان اسلام و دشمنان قرآن و دشمنان محمد مصطفیٰ رسول اللہ و اہل بیت و اصحاب رسول اللہ و مسلمین و مسلمات کے دشمنوں کو اللہ تعالی ہم کو پناہ میں رکھ، اور ہم پر نصر من اللہ فتح مبین دائما و ابدا صحت عافیہ کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تھوڑا سا ریفریشمنٹ کر لیں اور پھر آپ سے انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد دائما و ابدا بدوام ملک اللہ۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین المشرکین شیاطین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
تو تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں، رشتہ داروں، تمام اہل وطن، مسلمانوں، تمام لوگوں، تمام دنیا کے انسانوں، عورتوں، مردوں، بچوں، تمام لوگوں، مسلمانوں، اہل وطن اور تمام غیر اہل وطن، اسلامی اور غیر اسلامی مواطن البلاد وطن کے دوستوں، بھائیوں، سب لوگوں کو یہ جو گزرا ہے بہت ہی مقدس، مبارک اور رحمت کرنے والا لاکھوں کروڑوں عید میلاد النبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین کی مولود نبی عید میلاد النبی، اور آپ کی یہ دن اور رات، یہ مہینہ پورا مقدس مہینہ سارے سال کے اندر، سارے سالوں میں، سارے دنوں میں، سارے ہفتوں میں، سارے مہینوں میں، 12 مہینوں میں اسلامی نبویہ محمد مصطفیٰ جریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام 12 مہینوں میں اس نسبت اور وساطت سے بہت مقدس و اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اور اس طرح ماہ رمضان مبارک جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء امام الانبیاء کی رسالت کی شہادت دینے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک نازل فرمایا ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں، اس مقدس مہینے کی فضیلت، برکات، رحمت، کروڑوں اربوں جو ہم گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے رحمت، کرم، فضل، محبت، کرم کرنے والے، روزے قبول کرنے والے، عبادات و حج عمرے کی جو ہمیں ادائیگی اور انعام کرم اللہ تعالیٰ برکتیں اور ثواب بخشتا ہے، ان تمام چیزوں کی جو عنایتیں رمضان شریف کے مہینے میں آئیں، اور جو حج کا مہینہ آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں حج کے مہینوں کو باعلیٰ مقدس بنایا کہ اپنے گھر بے مکۃ المکرمہ، نبی محمد مصطفیٰ کے گھر اور تمام مقدس شاعر انبیاء مرسلین کی جو مقدس مقامات اور بیت العتیق اول روز محشر سے لے کر اول تک آخر تک آج تک جو پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ کے ذریعے جو تعمیر فرما کر ہمیں بتایا کہ حج کریں، اور اس مقدس مہینے کی فضیلات، برکات، انعام کرام ہم بیان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اور نبی کی اور حمد و ثنا اور قرآن پاک کی حمد و ثنا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو قرآن پاک کی عظمت و شان و کبریائی، بڑائی اور مومنین اور محمد مصطفیٰ علیہ بیت و اصحاب رسول ہی ہیں جو نبی پاک محمد مصطفیٰ کی کلام پاک کو، کتابوں کو، احادیث کو اور قرآن پاک کو، کلام مجید کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں نے دنیا جہاں میں اس کلام پاک کی، نبی پاک محمد مصطفیٰ کا عزت، احترام، محبت کیا اور احترام کیا اور ان کی اطاعت کی، ان کی تمام سنتوں پر عمل کر کے نبی پاک محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ اور رب العالمین سے خوشنودی، رضا جوئی اور رحمت، انعام و کرم پایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس میں ہمارے ماں باپ، اجداد، بزرگ، ماں باپ سب شامل ہیں جن لوگوں نے لاکھوں کروڑوں انعام و کرام، حج، عمرے، روزے اور قرآن پاک پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر، تسبیحیں کر کے لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ سے لاکھوں کروڑوں فیض یاب اور انعام و کرم حاصل کیا اور بخشش حاصل کی اور رضا حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور سب دنیا جہاں کے لیے محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام و کرام مانگے اور دیے اور ہم کو بخشے، اور یہ عطا اور یہ فضل اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن پاک کو سورۃ بقرہ اٹھا کر دیکھیں، تب بھی ہمیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، عظمت، توقیر اور شان بیان ہوتی ہے۔ اس طرح سورۃ عمران اٹھا کے دیکھیں جس میں حضرت مائی مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ قدوس السلام، اللہ تعالیٰ کا مقدس نبی و رسول، جو حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں پیدا فرمایا، ان کی ولادت کی، اور دنیا جہاں میں اپنا پیغام اور اپنی کتاب اور اپنی ہدایت آسمانی دنیا جہاں کی وہ بھیجی اور نافذ فرمائی، ان کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ اور اسی طرح سورۃ عمران میں نبی پاک محمد مصطفیٰ کی اس سے بڑی شان کبریائی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی کتاب آپ پر نازل ہوئی، ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے، ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا ہے، ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے، ذکر یونس علیہ السلام کا ہو رہا ہے، ذکر حضرت بابا آدم بنی نوع انسان کے والد محترم مقدس حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، مائی مہر مقدس جو تمام بنی نوع انسان انبیاء تمام کی ماں اور مقدس دادی محترمہ ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین جو عرش اولا سب جہاں
کا مالک، خالق، بنانے والا، رب العالمین، روزی رزق دینے والا، پالنے والا، ہم سب کو دیکھنے والا، صحت دینے والا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان تمام اذکار کو، حمد و ثنا کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے تمام پاک ناموں کے ساتھ جوڑ کر محبوب خداوند قدوس احمد مجتبیٰ حبیب کبریا کی تمام صفاتی نام اور صفات اور حمد و ثنا اور نعتوں کے ساتھ جوڑ کر ہم اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بڑائی کریں، اس کے حبیب کی، اس کے نبیوں کی اور تمام آیتوں کی، قرآن پاک کی آیتوں کی، تو ہم وہ بڑائی، ذکر، اذکار اور نعتیں صرف اپنی ذات کے عمل کردار کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے صفات کو اچھا بنانے کے لیے کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں، مغفرتیں اور دنیا جہاں کی نعمتیں، انعام و کرام مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنے میں کامل نہیں ہوئے، نہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کرنے میں، عظمت کرنے میں، توقیر کرنے میں، ادب احترام کرنے میں، ان کی تعظیم کرنے میں ہم مکمل ہوئے نہ۔ یہ تو ہم نے اپنے گناہوں کو بخشش کا ذریعہ بنانے کے لیے یہ سب چیزیں اپنائیں، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب، رب ذوالعرش العظیم کی مقدس کتاب، رب العالمین کا ذکر، حمد و ثنا، نماز، سنتیں، اور یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الاولاق، صاحب غوث الثقلین، غوث العالم، امام الانبیاء والمرسلین، حجتنا و امام القبلتیننا مشرقین والمغربین، سید جد الحسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ اور ان کی نسبت سے اپنے لیے مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس چیز کو اپنایا۔ یہ تو بات پیٹنٹ ہے 100%۔ اگر آپ ان باتوں سے تھوڑا سا منحرف ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے، تو ہمارا دین اور آپ کا دین یہ سب کامل نہیں ہے، بیکار ہے، فضول ہے۔ تمام چوری اور تمام یہ کفر، شرک، یہودیت اور ہندویت، سکھیت، یہ جیسے انتہا پسند جو عناصر اور ایمان ہیں لوگوں کے، کافروں کے، یہودیوں کے، انتہا پسندوں کے، وہ ہم میں عمل باقی رہ جائیں گے۔ ایک طرف ہم 12ویں منا رہے ہیں، ایک طرف ہم 11ویں منا رہے ہیں، ایک طرف ہم 13ویں منا رہے ہیں، 14ویں منا رہے ہیں، حتیٰ کہ 30 دن منا رہے ہیں، جیسے کہ رمضان شریف کے مہینے میں 30 دن ہو گئے، 11ویں 12ویں 1 سے لے کر 30 تک، تمام 12ویں، تمام 30ویں اور 40ویں، یعنی کہ 40ویں بھی ہے اسلام میں، یہ دین دنیا کے اندر شامل ہے۔ یہ تمام چیزوں کو منانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم وہ ذریعہ اپنائیں، وہ طریقہ، وہ وسیلہ، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ رب العالمین کی خوشنودی، اس کے محبوب بندوں کی، حبیبوں کی، معصومین کی، اہل بیت کی اور انبیاء کے نام اور ان کے اعمال اور سنت اور ان کے بہترین عوامل کے صدقہ توفیل ہم وہ چیزیں حاصل کریں تاکہ نیک ہو جائیں اور نیکیاں کریں، ساری دنیا کے اندر ہمارا عمل و کردار روشن، ہمارا گھر بار، ماں باپ کی خدمت عطا پوری ہو جائے، بہن بھائیوں کی عزت احترام ہو جائے، بچوں کی، بچیوں کی، خامد کی، بڑے بزرگان ماں باپ کی، اپنے خاندان کے بزرگوں کی عزت احترام کر کے ان کی تابعداری ہو جائے، ان سے بھی محبت اور دعائیں لے لیں۔ یہ تمام چیزیں اپنانے کا مقصد اپنی مغفرت اور اپنے آپ کے کردار کو اعلیٰ بنانا ہے، نہ کہ جانور بنانا ہے، نہ کہ حیوان بنانا ہے، نہ کہ شیطان بنانا ہے، نہ شیطان مردود، نہ مردودین لعین بنانا ہے۔ یہ چیزوں کو نفرت سے دیکھنے والے اور چیزوں سے ہٹنے والے اپنے عمل کردار میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، نبی پاک محبوب مصطفیٰ حبیب کبریا کی خوشنودی، سنت، محبت داخل کرنے سے، عمل کرنے سے ملتی ہے، اور اس کے لیے کہ ہم لوگ مغفرت حاصل کریں۔ وگرنہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کائنات میں ہم مناتے رہیں، ہر جگہ مناتے رہیں، ہر دن مناتے رہیں، 12 مہینے ہر سال مناتے رہیں، 365 دن مناتے رہیں، اگلا سال بھی مناتے رہیں، ساری عمر مناتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے دل میں محبت نہیں، عشق مصطفیٰ کی عزت، توقیر اور عظمت اور اس تعلیمات کی قدر و قیمت آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ کا دماغ مینٹل ہے، پاگل ہے، آپ جاہل ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، اعلان آپ کو انتہا پسند کافر، یہودی اور مرتدین کہا جائے گا۔ کیوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقصد کیا ہے، نظریہ کیا ہے، وہ فلسفہ کیا ہے، وہ تعلیمات کیا ہیں جو محمد مصطفیٰ خود سمجھا رہے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ایسے اسوہ حسنہ اختیار کرو، ایسے ماں باپ کی عزت احترام کرو، ایسے اپنے گھر بار بال بچوں کے اندر رہ کر اس کا عمل و کردار اپناؤ کرو، ایسے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ
بہنوں بھائیوں کے ساتھ، اڑوس پڑوسیوں کے ساتھ اپناؤ اور وہ طریقہ اختیار کرو. اسی طرح آپ رشتہ داروں، اہل وطن اور تمام اپنے اہل قربت اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ دار، اپنے بچے بچیوں کے رشتہ دار، ان سے وہ تمام قوانین، ضابطہ حیات، نظریات، قانون اللہ تعالیٰ نے پیٹنٹ بنا دیے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں اپنی مرضی سے چلنے والے، تھوکنے والے، بغیرتی کرنے والے، شیطان بننے والے، شیطانوں کے پیچھے چلنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ تو یقیناً آپ مرتدین، شیاطین ہیں، بغیرت ہیں، لعنتی ہیں، چور ہیں، ڈاکو، انتہا پسند لوگ ہیں. کون؟ جو اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، توقیر اور عزت کے لیے اپنے کردار کو، اپنے عمل و کردار کو اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں، بہنوں بھائیوں میں ٹھیک نہیں کرتا، وہ بے عمل، بے کردار ہے. آپ سارا دن، ساری رات بھی وہ کہتے ہیں نا جی وہ اپنا حج کرتے رہیں، روزے پر بیٹھے رہیں، کیا فائدہ ہوگا بیٹھے رہیں گے تو آپ، جب کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے والے نے اتنی بڑی کتاب ہیں جی، 30 سپاروں کی کتاب، جس میں لاکھوں کروڑوں آیات، تفاسیر، ترجمہ، حکمت، خدا کے ضابطہ حیات، نظریات، قانون، شریعت، حرام حلال، تمام اچھے اور برے عوامل سے آپ کو روشناس کر دیا، سمجھا دیا. ہم اس سے بہرابر ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ڈرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے اندر خوف جو ہے اللہ تعالیٰ کا نہیں، نبی پاک محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں، انبیاء کی محبت نہیں، کعبہ اور مکہ مدینہ بیت المقدس کی محبت نہیں، مسلمانوں کی، بہنوں بھائیوں کی، ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی آپ کے اندر محبت نہیں ہے. جب محمد کی محبت نہیں تو پھر باقی کائنات کی کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے قرآن پاک میں فرمایا، قسم کھا کے کہ اے کعبہ کی قسم، یعنی ساری جہاں دنیا محتاج ہے، فقیر ہے، لولے لنگڑے ہر کوئی محتاج ہے، امیر و غریب، بادشاہ، شہنشاہ، سب محتاج ہیں. خانہ کعبہ میں جا کے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہو گئے، ہماری دعائیں قبول فرما. جب نبی پاک محمد مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے حبیب محبوب خدا کے گھر دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جب بیت المقدس حاضر ہوتے ہیں زیارات کے لیے تو وہاں بھی یہی دعا مانگتے ہیں. مکہ مدینہ، بیت المقدس اور تمام خانہ کعبہ کے اندر حاضری کی برابر، یعنی کہ جو متواتر اپنی زندگی میں کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں اپنی توفیق کے ساتھ، تو وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا، عمرہ کرنا، حج کرنا کئی لاکھوں نمازوں سے بہتر ہے. ایک دن کی عبادت کئی لاکھوں یعنی کروڑوں عبادات، ذکر، اذکار، نماز، روزے جو رکھتے ہیں باہر اندر دوسری مساجد میں، اپنے شہر ملک کی مساجد میں، ان سے بہتر ہے خانہ کعبہ کی ایک دن کی یعنی عبادت جو ہے، جس کو ہم عمرہ کہتے ہیں. عمرہ کیا، نماز پڑھی، وضو کیا، ذکر اذکار کیا، قرآن پاک پڑھا وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے، جھک گئے، اور خانہ کعبہ سے باہر نہیں نکلتے. کھانا پانی ہر چیز وہیں پر رہتا ہے، بھول جاتے ہیں ہر چیزوں کو. اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نگاہ کر کے، سجدہ کر کے خدا رب العالمین کو وہاں پر اقرار کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں کا. ساری عمر جو دنیا کے اندر ہم نے گناہ کیے، جو بھی گناہ کیے، آپ کو یاد ہے، نہیں یاد ہے، آ جائیں گے یاد، تب بھی آپ کو یاد آ جائیں گے. یہ میموری ہے، یہ آپ کی یادداشت ہے. اگر آپ نے یادداشت کو قائم نہ رکھا تو تب بھی آپ مینٹل کہلائیں گے. جس شخص کی یادداشت نہیں ہوتی اس کو مینٹل کہا جاتا ہے نا. جیسے ایک بھائی کو پتہ ہی نہیں یہ میرا بھائی ہے، اس سے بھائیوں جیسا کیسا برتاؤ کرنا ہے. ماں کو پتہ ہی نہیں میرا بیٹا ہے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں یہ میری ماں ہے، مقدس ہے، میرا باپ مقدس ہے، وہ کیسا برتاؤ کرنا ہے. بچے بچیوں کو، بہنوں بھائیوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے ہمارے بہن بھائی ہیں. اسی طرح اڑوس پڑوس میں، محلے داروں میں، رشتہ داروں میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بھائی محلے کے رہنے والے ہیں، ارد گرد کے ماحول میں ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، ہمارے شہردار ہیں، محلے دار ہیں، گلی والے ہیں، اڑوس پڑوس کے. یہ رشتہ داری، قرابت جو لحاظ ہے، یہ ہم نے قائم کب رکھنا ہے؟ جب ہمیں اندر ہمارے محبت ہوگی محمد مصطفیٰ کی، رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی تابع داری کی. وہ حج نمازیں جو وہاں جا کر پڑھیں گے، جھکیں گے، تو ہم اپنی گستاخیوں، کوتاہیوں اور اندر کے چھپے ہوئے شیطانی عوامل کو یاد کریں گے کہ ہم کون کون سے شیطانی عمل کرتے آ رہے ہیں.
کہاں سے آ رہے ہیں؟ اپنے ملک سے، اپنے گھر سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیطانی عمل کیے، جھوٹ بولا، مکر کیا، بدماشی کی، حرامزادگی کی، کتی کمینی حرکات کی، بڑے بڑے برے اعمال میں پھنسے رہے، عورتوں کے ساتھ، بغیرتوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہیں۔ ہمیں تمام اعمال اور عوامل کے اندر جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نافذ فرمایا، آسمان سے لکھ کر بھیجا روح الامین کے ذریعے، کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ان چیزوں کا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ پڑھتے، غور کرتے، جانتے، بوجھتے، سمجھتے ہر چیز کو، پھر اس کے باوجود اب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھ لیا، چونگ لیا، بس جی ادب احترام ہو گیا، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ لیا، ادب احترام ہو گیا، خانہ کعبہ میں آ گئے، حاضری دے دی جی، بڑا سفر ہو گیا جی، 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن مہینہ رہے، 30 دن رہے خانہ کعبہ میں، آ گئے جی، حج کیا، آ گئے جی، نبی پاک محمد مصطفیٰ کا 12 مہینے بعد، سال بعد میلاد آیا جی، جھنڈیاں لگا لیں، بتیاں لگا دیں جی، 1000 10,000 روپے کا بل آ گیا، 2000 کا بل آ گیا، گھر سجا لیا، محفلیں، بلڈنگیں، پارلیمنٹ، ایوان صدر، قوم، ملک، تمام لوگوں نے اپنی بلڈنگیں، شاہراہیں سجا لی، بس جی کیا ہوا جی؟ محبت ہو گئی جی، دین آ گیا، 12 ربیع کا عید میلاد النبی کا مہینہ آ گیا ہے جی۔ وہ باقی پاگل ہے کون؟ وہ جو قرآن پڑھنے والے اہل قرآن، عالم، فاضل، مفتی، فاضل، بزرگان دین، اور قرآن پاک بحیثیت خود ایک دنیا جہاں میں بہت بڑا بزرگ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے بزرگ جو بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، نبی پاک محمد مصطفیٰ جیسی عظمت و شان کبریائی، عظیم انسان، بنی نوع آدم کے عظیم انسان، تمام انبیاء کے ستون، امام، تمام بنی نوع انسان کے حجت، وسیلہ، شفا، رحمت بن کر آئے، جو اللہ تعالیٰ رب العالمین سے شفاعت اور بخشش کے لیے وسیلہ حجت ہے ہمارے، ان کی سنت، اعمال، تعلیمات اور ان کی بتائے ہوئے اصول، اور ان کو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کو سیکھو، بچے بچیوں کو سکھاؤ، شرم کھاؤ، حیا کھاؤ، بغیرت نہ بنو، حرامی نہ بنو، کو اپنے لوچ لفنگ جانوروں جیسے عوامل اپنے اندر جو چھپائے ہوئے ہیں ان سے بھاگو، دوڑو، ڈرو، اللہ تعالیٰ نبی پاک محمد مصطفیٰ سے تعلیمات سے مت ڈرو۔ یہ جھوٹ بولنا جو ہے سب سے بڑا خطرناک عمل ہے، جو دنیا جہاں میں جھوٹ بول بول کر لوگوں نے لاکھوں کروڑوں رشتے قائم کیے، اور لاکھوں کروڑوں رشتوں کو حرام، ناسور، بغیرت اور لعنتی بنا دیا، شیطان بنا دیا۔ ایسے رشتوں کی قدر و منزلت کرنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ اللہ رسول کی کتنی ناقدری اور یعنی کہ بے قدری کر رہے ہیں، اور نبی پاک کی کتنی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دین، دنیا اور خانہ کعبہ کے اندر جانے آنے سے کیا تمہاری قدر ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ تم سے شرم کھائے گا؟ اللہ تعالیٰ لعنت بھیج دینی تم پر، کیونکہ شیطان مردود تو دنیا جہاں میں ہر جگہ موجود ہے، کافروں کے اندر بھی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہے، مسجدوں میں چھپا ہوا، خانہ کعبہ میں چھپا ہوا، مدینہ منورہ میں بھی رہتا ہے، وہ بیت المقدس میں بھی رہتا ہے۔ شیطان پر تو ہمیشہ مردودیت اور لعنت بھیجنی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو اس کے ساتھ عمل کریں گے، اس جیسے عوامل اور ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رلائیں گے، اور ان کی طریقوں پر، اس کی سنتوں پر جب وہ عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہنا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، منافقوں پر، حاسدین پر، مشرکین پر، اور اللہ کی سلامتی ہو نبیوں پر، اماموں پر، اور تمام انبیاء پر، انبیاء پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تمام دروشی بھیجنے والے جو مسلمان ہیں، مومنین مومنات ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کی توقیر و عظمت تعظیم کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور آپ کی آل پر، اہل پر، امہات المومنین مطہرین پر، اہل بیت مقربین، اعلیٰ مقام ذی العرش العظیم کے مالک، جنتوں کے مالک، جو آپ کے بال بچے، اہل اولاد، اہل خانہ اور اہل بیت مقدس، اور آپ کی ازواج اور آپ کے اصحاب رسول اللہ اور اولیاء اللہ جو ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تمہارے ہمارے سال بعد 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، بتیاں لگانے سے لاکھوں کروڑوں آپ صبح شام مجلسیں اور محفلیں کر کے درود و سلام کی تسبیحیں پڑھتے رہیں، اس سے نہیں پورا ہوتا حساب کتاب، یا اس سے عظمت بڑائی بیان نہیں ہوتی۔ اس سے صرف آپ اپنے گناہوں کی، اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان مردودوں، کفر و شرک کے جو باطل پر جانور چھپے ہوئے عورتوں، مردوں، بچے بچیوں میں، مسلمانوں میں، ان کو آپ دور کر رہے ہیں، ان کو آپ نکال رہے ہیں۔ یہ وظائف، یہ درود، یہ ذکر، اذکار ان شیطانوں کو بھگا رہے ہیں آپ میں سے۔ اگر آپ میں سے نہیں بھاگیں گے، وہی برقرار قائم رہیں گے، تو پھر آپ اپنا خود حساب لگا لیں، آپ کو کیا اجر ملے گا، کیا آپ کو حساب آپ کا ہوگا، کیا آپ کو ملے گا، کون آپ کے ساتھ ہے، اور جو جس پر ازل سے لعنت پڑ رہی ہے شیطان مردود کو ابد تک،
ازل سے ابد تک جس پر لعنت پڑتی رہے گی دن و رات، کتنے اربوں خربوں پدموں ہم گن نہیں سکتے دن رات جو دنیا جہاں میں قائم ہوں گے، بیٹھیں گے، چل رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، اس میں شیطان مردود پر اس کی اولاد پر، اس کے ماں باپ پر، اس کی آل اولاد پر، اس کے ماننے والوں پر، اس کے ساتھ ملنے والے، اس کے ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں پر لعنت بڑھتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کی، فرشتوں کی، روح الامین کی، اور انبیاء علیہ السلام معصومین کی، اور اہل بیت مقربین کی، اور محمد مصطفیٰ رسول اللہ کی۔ آپ کیا لعنت بھیجیں گے شیطانوں، مردودوں، کافروں، یہودوں، بغیرتوں پر؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین قہار ہے، وہاب ہے۔ بے شک اس نے شیطان کو آزادی دی، لیکن آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کو آزادی دے دی۔ تم کون ہوتے ہو آزاد ہونے والے؟ تم کو مقید کیا اس چیز میں، بنایا اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ جس کے لیے وعدہ فرمایا کہ شیطان مردود سے میں نے ان لوگوں کو پناہ میں رکھنا ہے جو یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مومن لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے۔ اگر تم اللہ رسول پر کامل ایمان رکھتے ہو تبھی اسی صورت میں تمہارا اور تم کو، تمہارے بال بچے، ماں باپ، اہل خانہ، بچے بچیوں کو، رشتہ داروں کو، تمہارے ماننے والوں کو، تمہارے پیروکاروں کو، تمہارے مریدین کو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے گا۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اگر تم شیطان مردود کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو، اس کی فلسفے پر، اس کی کتابوں پر، اس کی سوچ، بہم و گمان اور ان چیزوں پر عمل کرتے رہو گے اور اپنا کلام پڑھو گے، اپنے نظریات و عبادت قائم کرو گے، تو پھر تو تمہارا چھٹکارا نہیں شیطان سے، پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت بڑھتی رہے گی۔ ہاں جی، آپ کوئی کام کرتے رہیں، صبح شام مکے میں بیٹھے ساری عمر تسمیہ کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ نے ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کیے، بہنوں بھائیوں، بچے بچیوں کے حقوق پورے نہیں کیے، اپنے اہل خانہ رشتہ داروں کے حقوق پورے نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کو بخش دے گا؟ ہم لوگوں نے تو بدو بدی جناب علی زبردستی اللہ تعالیٰ کو گھسیٹا تانی کر کے، کلام پاک کی گھسیٹا تانی کر کے، نبیوں ولیوں کی گھسیٹا تانی کر کے اپنا مکمل دین خود بنا لیا ہے، جو شیطان مردود نے ہمارے اندر یہ وسواس اور یہ گمان ڈال دیے ہیں کہ یہ دین ہمارا ہے، ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، محبان ہیں، فدایان ہیں، فلاں ہیں وغیرہ، یہ وہ خدا کے بندو، ہم لوگ فلاں کو کہتے ہیں وہ مردود ہے، وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ شیطان ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ غدار ہے، وہ غدار اسلام ہے، غدار قرآن ہے، نبی پاک کا جھوٹا ہے۔ وہ خدا، کیا ضرورت ہے آپ کو چڑھانے کی؟ آپ کے پاس کون سی سند ہے؟ آپ کے پاس کون سی ایسی سند ہے جس میں آپ دعویٰ کریں یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ غدار ہے، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، یہ شیطان ہے، یہ اللہ کے نبی کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، یہ نبی پاک کا گستاخ ہے، یہ امہات المومنین کا گستاخ ہے؟ کیا ہے؟ میرا پوری ورلڈ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو کھلا چیلنج ہے۔ یہ آج میرا ویڈیو سن لیں، یہ میرا پیغام سن لیں، پوری دنیا کو چیلنج ہے۔ آپ کے پاس کون سی سند ہے؟ کس یونیورسٹی کی سند ہے؟ آئیں لے کر آئیں، دکھائیں مجھے کون سی آپ کے پاس ڈبل ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی کی سند ہے، جس سند کے اندر آپ کو یہ فتویٰ دیا گیا کہ آپ ثابت کر دیں یہ گناہ گار ہے، یہ نیک ہے، یہ جنتی ہے، یہ دوزکی ہے، یہ حرامی ہے، یہ مردود ہے، یہ شیطان ہے، اور یہ ابلیس ہے، یہ دین اور یہ مذہب ہمارا سچا ہے، اور یہ دین اور مذہب سارے جھوٹے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی سند نہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ قائم دائم کرنے کی، اپنا راستہ دکھانے کی اور جنت کا راستہ دکھانے کی، آپ کو قرآن پاک، اللہ رسول کی اطاعت اور دین اسلام کی سمجھ بوجھ کی تعلیمات ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے دین اسلام ہے کیا۔ یہ کون دے گا آپ کو تعلیمات؟ کب آئے گی عقل، تمیز اور ادب و احترام اور ڈر خوف، اپنا بہنوں بھائیوں کی عزت احترام، اور یہ جو چوری چکاری ڈاکہ مارنا، غلط باتوں کو اپنا لینا اور غلط باتیں اپنا کر بھونکنا، کتوں جانوروں بغیر سوروں کی طرح بھونکنا، جانوروں بگیاڑوں کی طرح، کھوتوں کی طرح ہکنا بھونکنا، یہ عوامل چھوڑ دیں آپ۔ اسلام ایک سیدھا سادہ مذہب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کلام پاک میں جو درس دیا وہ کیا دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 صورتیں شروع ہوئیں۔ پہلی صورت کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تعالیٰ رب العالمین، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس شیطان مردود کی،
ابلیس لعین کی، جس پر تو نے لعنت کی ازل سے ابد تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما، ہم تیرے نام مبارک مقدس رب العالمین کے نام سے شروع کرتے ہیں، یہ اپنے سارے کام یہ جو سب ہو رہے ہیں یہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں بیان کر کے آگے کیا فرمایا کہ اب قرآن پاک کو پڑھ۔ اب قرآن پاک کی ہدایات جو ہمیں مل رہی ہیں یا جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، جو سمجھنی ہے سمجھانی ہے، جس عالم نے، مفتی نے، فقیہ نے، بزرگ نے، اللہ کے ولی کامل نے، ڈاکٹر نے، فلاسفر نے، اب اس کو وہ تعلیمات، وہ چیزوں کی سند اسناد ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی بھونکنے کے لیے کتا کھڑا ہو جائے، کوئی کھوتا کھڑا ہو جائے، کوئی جانور کھڑا، کوئی سور کھڑا ہو جائے، بعد میں پتہ لگے جی اس کو الب آتی نہیں، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ دین کی، نہ شریعت کی، نہ تفسیر آتی ہے، نہ ترجمہ آتا ہے، اور دعوے دار بن جائے جی اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے پوری دنیا جہاں میں، اس سے بڑا وقت کا، اس جہاں کا وقت کا امام کوئی نہیں ہے، عالم کوئی نہیں، مولانا کوئی نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ پوری دنیا جہاں کی اسلامی اور غیر اسلامی اور ورلڈ ممالک کی تمام یونیورسٹیوں سے بہت بڑی اعلیٰ ڈاکٹروں کی اور اعلیٰ مفتیوں کی بہت بڑی سائنسدان اور اسکالر ہونے کی سندیں اس کے پاس موجود ہیں، وہ کھے خاک سندیں موجود ہیں، کھے خاک اب عالم دین مفتی جہاں تمام مدارس، اعلیٰ جامعات اسلامیہ عالمیہ عرب و عجم سے جو مشہور ترین یونیورسٹیاں جس کے اندر بڑے بڑے اسکالر، مفتی اور دنیا جہاں کے عالم پیدا ہوئے، کیونکہ یہ یونیورسٹیاں جو آج کل کی یونیورسٹیاں ہیں یہ 100-200 سال کی تاریخ پرانی رکھتی ہیں، بس اس سے زیادہ تاریخ نہیں ہے یونیورسٹیوں کی۔ اس سے پہلے مساجد تھی، مدارس تھے، اس مدارس میں، مساجد میں اللہ کے بڑے بڑے چھپے ہوئے برگزیدہ اولیاء اللہ رہتے تھے، جنہوں نے یہ مدارس اور مسجدیں تعمیر کی اور قائم کیے اور دنیا جہاں میں بڑے بڑے اولیاء اللہ بنا ڈالے۔ ان بزرگان دین نے بڑے بڑے اولیاء بنا ڈالے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں لاکھوں ہزاروں تقدیریں، ان کی نگاہوں سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اولیاء بن گئے، تقدیریں بدل گئی، عظمتیں بدل گئیں، شان و شوکت بدل گئی، بیٹھنے اٹھنے کا کردار عمل ٹھیک ہو گیا، تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، سب آپ کو معلوم ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن پاک ابھی شروع کریں تو پہلا جملہ، پہلی صورت ہم کہتے ہیں کون سی ہے جی؟ سورت بقرہ ہے جی۔ وہ کھیت نہیں پتا سورت بقرہ، بقرہ تو کہتے ہیں گائے کو، ہے جی، گائے کو کہتے ہیں۔ پہلی صورت اعوذ باللہ کہ شیطان مردود کی برائی، ہر برائی، برے عمل سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، توبہ کرو، ڈرو، خوف کھاؤ اللہ رب العالمین کے جلال سے، کہ وہ کیا سمجھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے شیطان سے پناہ میں رہو۔ پھر کھولو قرآن پاک، پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تیرے نام مبارک رحمان رحیم، تو رحمت مہربانی کرنے والا، کریم ہے، رحیم ہے، غفور رحیم ہے، ہمارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اس شیطان مردود سے ہمیں پناہ میں بھی رکھ، اور تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اب ہمیں ہدایت، رشد و ہدایت، تعلیمات دے، زندگی گزارنے کا عقل طریقہ بتا، وہ ہمیں سمجھا، وہ ساری چیزیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تو نے صاف صاف بتا دی اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ کو، آپ کے صحابہ کو، رسولوں کو، نبیوں کو، پوری دنیا جہاں میں اب یہ قرآن پاک کو نصیحت، ذکر اور تعریف بنا کر تو نے بھیجا، ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما۔ اب آگے آ گئی بات کیا کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں جتنا آپ کو پڑھنا آتا ہے، بس سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے، آسانی سے پڑھیں اور جتنا پڑھ سکتے ہیں اس طرح نہ پڑھیں کہ ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو جناب جھونکے آ رہے نیند کے، کیا ہو رہا ہے جی؟ قرآن پاک پڑھ رہے جھونکے آ رہے، کوئی بات نہیں، اس مستی میں نہ پڑھیں قرآن پاک، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایسی مستی میں، نشے میں یا ایسی حالت میں نہ نماز کے قریب جائیں، نہ قرآن پاک کے قریب جائیں، نہ کسی تسبیح کو کریں جس کے اندر آپ کو غنودگی کا نشہ، بے ہوشی کا نشہ، بغیرتی کا، جہالت کا اور جھوٹ و فراڈ کا، دنیا جہاں کے گمانوں میں، فتنہ فسادوں میں پڑے رہنے کا نشہ ہو، تو آپ ظاہری طور پر دنیا کے نشے میں بیٹھے ہوئے، اندرونی طور پر آپ کا جو گمان ہے وہ قرآن کی طرف ہے، لیکن وہ گمان جو ہے دنیاوی طور پر ظاہر کرنے کے لیے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا نماز میں ہوں، ذکر میں ہوں، تسبیح کر رہا ہوں، لیکن اندرون خانہ آپ کا دل و دماغ اور ضمیر جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں، امور میں، فتنہ فسادوں میں، جو بھی آپ کے جھگڑے فساد ہیں ان میں لگا ہوا ہے، تو آپ کو کھے اور خاک سمجھ آئے گی قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ خبردار ہو جاؤ،
جب تم نے کہا کہ شیطان مردود سے اللہ مجھے پناہ میں رکھ، اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اب میں نے تم کو اگر پناہ دے دی، کس کو؟ جو مانگتا ہے قرآن پاک پڑھنے، نمازیں پڑھنے اور تمام عبادت، ذکر، اذکار اللہ کی حمد و ثنا، نبی پاک کی توقیر و تعظیم اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں نے چلو دے دی تمہیں پناہ۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ شیطان مردود سے تمہیں پناہ دے دی، تم کو عقل و ہدایت دے دی۔ آگے تم نے کہا اللہ تیرے رحمان اور رحمت کرنے والے نام سے شروع کرتے ہیں، ہم پر مہربانی عطا فرما، بے شک تو مہربانی عطا کرنے والا ہے۔ اب جس مہربانی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ تمام رحمتیں اور تعلیمات، مہربانیاں اس قرآن پاک کو پڑھنے والے کے اندر ہے؟ سوچ سمجھ بوجھ ہے؟ یا تعلیم دینے والا آپ کا بزرگ، ماں باپ، آپ کا مرشد، ٹیچر، مولوی، مولانا، امام، عالم، فاضل، مفتی آپ کا اہل ہے ان مہربانیوں و انعامات کرنے کا آپ کے اوپر، تاکہ آپ کو سمجھ آئے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں آسانی سے پڑھ لیں، کام کر لیں، اس کو سمجھ لیں اور چھوڑ دیں، اور اس کو وقفے کے بعد روزانہ پڑھیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا بہترین و آسان طریقہ سنت جو ہے وہ یہی ہے، قرآن پاک تھوڑا پڑھیں، روزانہ پڑھیں، آہستہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر بوجھ کر اس کو عقل سے، ڈر سے، اللہ کے خوف سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا پڑھ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، کیا تعلیم دے رہا ہے، کیا ہدایت دے رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ جو تعلیم دے رہا ہے وہ ہمیں غور کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین، محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کا رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کا رب العالمین، موسیٰ و عیسیٰ رسول اللہ، تمام انبیاء کا رب العالمین، رب آدم و حوا، تمام رب العرش الاولیٰ کا مالک، جنت و دوزخ کا مالک، رب العالمین، کائنات کا مالک، ہر چیز کا بنانے والا، روزی رزق دینے والا، صحت دینے والا، عزت احترام دینے والا، فرما رہا ہے کہ اب تم اس کو پڑھو، سمجھو، غور کرو اس کی تعلیمات پر۔ اب ہم لوگ پھر وسواس آپ کے اندر آ گئے، میرے اندر آ گئے، آپ کے اندر آ گئے۔ مثلا کیا کہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، کیا ہمارے اندر سوچ سمجھ عقل تمیز ہے؟ کتاب کوئی بھی پڑھنا، دنیا جہاں کی لاکھوں کتابیں اٹھا لیں آپ، کتنی کتابیں ہیں؟ اگر آپ صرف مذہب کی بات کریں تو قرآن پاک مقدس کتاب ہو گئی جس کو ہم ام الکتاب کہتے ہیں، تورات کی کتاب ہو گئی، زبور کی کتاب ہو گئی، انجیل کی کتاب ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی؟ مذہبی اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر، بڑے بڑے جو امام عصر وقت کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، ان کی کتابیں ہو گئی جی، دین دنیا کی تعلیمات کے لیے۔ اللہ رب العالمین اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے، حمد و ثنا کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، وہ ہو گئی جی۔ ان تمام کتابوں کو آپ اٹھا لیں، جب ہم پڑھیں گے اس کی نصیحت اور ذکر اذکار، اس کی تعلیمات کو غور کریں گے۔ اگر ہم کو بھائی میرے پڑھنا آتی ہوگی تو پڑھیں گے نا، اگر نہ پڑھنا آئے گی تو کیسے پڑھیں گے؟ میں ایسی فضول میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں سینکڑوں سالوں سے، کئی سالوں سے، 40 سال ہو گئے پوری دنیا جہاں میں شہنشاہ جہاں، شہنشاہ عالمگیر، رسالہ اور میگزین، کتابیں، بک، لائبریری، 2500 کتابیں، 5000 کتابیں میں نے لکھ دی، ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ دنیا کی بیشتر 12-14 زبانوں کے اندر میں نے قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر اور تورات، زبور، انجیل، بائبل کی کتابوں کا ترجمہ تفسیر بیان کر کے لکھ کر میں نے شائع کر دے دی، اور میں خود اس کا محافظ اور عالم اور فاضل، مفتی، ڈاکٹر حاضر ہوں۔ اب بھائی میرے ایسی تو نہیں دعویٰ کر رہے، آپ دعویٰ کر دیں، آپ دعویٰ کریں آپ قرآن پاک کے عالم، حافظ، مفتی اور فقیہ ہیں اور بہت بڑے مفکر ہیں، کریں دعویٰ، پھر مجھے پڑھ کر سنائیں آپ قرآن پاک۔ آپ دعویٰ کریں آپ بائبل کے مفسر ہیں، مترجم ہیں، قابل ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، سائنسدان ہیں، آپ انگریز ہیں، انگلش میں ہو، عربی میں ہو، کسی زبان میں بھی ہو، آپ دعویٰ کریں آپ عیسائیت بائبل کے عالم، فاضل، مفتی ہیں، تو آپ مجھے بائبل پڑھ کر سنائیں۔ آپ تورات، زبور، انجیل یہودیوں کی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، عیسائیوں کی کتابیں جو ہیں تورات، زبور، انجیل، اس کے باب محافظ ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، مفسر ہیں، آپ یہ مجھے پڑھ کر سنائیں، بتائیں مجھے۔ میں ہی نہیں پوچھ رہی، یہ پوری دنیا پوچھ رہی ہے ہم سے، آپ سے، تمام علماء سے، عالم دینوں سے، کہ کتاب کا مقصد، مفہوم، نظریہ جو ہے وہ آپ تو اس کو ختم کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، ایک بچہ ہے، ایک معصوم بچے اسکولوں کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے بچے بچیاں ہیں،
اب ان کو جو ہم کتاب دیں گے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کا سبق سنائیں، دہرائیں اپنی کلاس میں یا لوگوں میں سمجھائیں، پروفیسر پوچھتا ہے جی بیٹا پڑھ کے سناؤ، بیٹی پڑھ کے سناؤ، جی وہ کتاب، وہ اس بچے کو وہ کتاب آتی ہوگی تو سنائے گا، سمجھ آتی ہوگی تعلیمات کی عقل و فہم میں تو تبھی وہ سنائے گا نا، بغیر اس کے پڑھنے اور سوچنے سے کیسے سنائے گا؟ ٹھیک ہے نا جی. اب جیسے مثال ہے، اب ایک دقیانوسی یا ایک عام لوگوں کا خیالی پلاؤ جو دنیا جہاں میں پلتا ہے، یعنی دنیا جہاں کی کھچڑی جو پکی ہوئی ہے، مثلا آپ دنیا کی مختلف، پہلے زمانے میں آج سے 10-20 سال پہلے جب انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ یونیورسل اور فیس بک، انٹرنیٹ، ٹویٹر وغیرہ اور یوٹیوب چینل وغیرہ نہیں آئے تھے، اس سے پہلے کتابوں کا زور شور تھا، کتابیں پڑھی جاتی تھیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو بھی معلوم ہے، تقریباً 20-25 سال ہو گئے اس بات کو. 20-25 سال پہلے کتابوں کا بہت زور تھا، کتابیں ہر جگہ ملتی تھیں، لاکھوں کروڑوں لائبریریاں بن گئیں جس کے اندر لاکھوں کروڑوں کتابیں موجود ہیں دنیا جہاں میں. اب وہ ساری لائبریریاں فضول مٹی کے گرد میں پڑی ہوئی ہیں، ضائع ہو گئی، ردی کے بہا بک گئی ہیں وہ کتابیں، وہ ساری چیزیں. کہاں؟ دکانوں پر، کریانوں کی دکانوں پر، جوتوں کی دکانوں پر، لاٹری والے، جالٹری والے، کریانے والے، سٹور والے، سپر سٹور والے وہ کتابوں کو ردی کے اندر پڑھ رہے ہیں اور ردی کے اندر لے رہے ہیں مول. ان کتابوں کا ردی کے برابر مول پڑ گیا، یعنی کہ قیمت ہو گئی، کیونکہ اب انٹرنیٹ آ گیا. انٹرنیٹ کے اوپر تو نہ لائبریری کی ضرورت، نہ کتابوں کی ضرورت، نہ کسی چیز کی. ہاں لیکن بات، مقصد اور غرض، غیر نظریہ وہی ہے. کیا؟ کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو کتاب دی جائے یا جو کتاب آپ پڑھیں یا پڑھ سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں تو اسی کتاب کو پڑھیں گے. اب ایک شخص کتاب پڑھ رہا ہے جی، اس کو کتاب کو سمجھ آ رہی ہے، چاہے وہ لیلا مجنو کی سٹوری ہو جی، ہاں جی، چاہے ہیرانجے کی ہو، سسی پنو کی ہو، شیری فرہاد کی ہو جی، ہاں جی، لیلا مجنو کی ہو، رام لیلا کی ہو، ہاں جی، دنیا جہاں کے کوئی بھی ہو، قصص الانبیاء ہو، مثال قصہ کہانی انبیاء کی، اولیاء کی کتاب ہو، حقائق کی کتاب میں ہو، تو وہ ڈائجسٹ ہو، رومانسٹک ہو، لوسٹ ہو، ہسٹوریکل ہو، وہ کتاب جب آپ دلچسپی سے پڑھیں گے، پڑھ سکتے ہوں گے، سمجھ آتی ہوگی تو پڑھیں گے نا، وگرنہ کیسے پڑھیں گے؟ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کتاب وہی پڑھ سکتا ہے، وہی کتاب کو پڑھ سکتا ہے جس کتاب کے متعلق اس کو علم ہے اور جو اس کو پڑھنی آتی ہے اور جو وہ پڑھ سکتا ہے، جس کو وہ سمجھ سکتا ہے، اس کو غور و فکر کر کے پڑھ لے گا. اس کو گھنٹہ لگے، 2 دن لگے، 4 دن لگے، مہینہ لگے، سال لگے، وہ کتاب اس کو پڑھتا رہے گا، وہ کتاب کو پڑھ لے گا. کوئی بھی شخص ہے، آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہے، وہ سب ہیں، سارے لوگ ہیں، دنیا کے بنی نوع انسان ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کو کتاب دی جائے، جو مقصد، مفہوم اور نظریہ اور جو خیال اور جو متن ہے، اب جس مقصد کو ہم آ رہے ہیں، جس مقصد کو سمجھا رہے ہیں، ایک کتاب پڑھنے کے لیے آپ کو دی جاتی ہے. جب وہ آپ کو کتاب ہی نہیں آتی تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو اس پر زور لگانے کا بھی فائدہ کوئی نہیں. آپ دم کا زور لگائیں، کم لگائیں، بہت زیادہ لگائیں، غور و فکر کریں، سوچیں، تب بھی آپ کو نہیں آئے گی، کیونکہ جب آپ کو پڑھنی ہی نہیں آتی. اب قرآن پاک کو ہم، اب مختصر بات قرآن پاک کی کرتا ہوں کیونکہ آپ بحیثیت مسلمان آپ اس بات کو سمجھ لیں گے، عیسائی وہ بھی سمجھ لے گا، یہودی وہ بھی سمجھ لے گا، جو موسوی ہے وہ بھی سمجھ لے گا، جو کسی مذہب سے ہے، ہندو سکھ سے ہے، وہ بھی سمجھ لے گا. کیا؟ کہ جب آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں تو وہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کو پڑھنے کا، دہرانے کا، بار بار کرت کرنے کا، اس کو بلانے کا، پڑھنے کا متن، مقصد حل نہیں ہوگا، کبھی حل نہیں ہوگا. مقصد آپ کا، میرا، کسی کا بھی، اس کا بھی، جس طرح پڑھ رہا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کا مقصد حل نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں حل ہوگا. اب مجھے انگریزی آتی، میں انگریزی میں فر بول سکتا ہوں، تو میں نے ایک کتاب پڑھ لی لیکن مجھے انگریزی کا ترجمہ ہی نہیں پتا. وہ کیسے؟ اب ہمارے میٹرک پاس، مڈل پاس بچے ایسے ہیں، ایف اے پاس، جو انگریزی پڑھ لیتے ہیں، کچھ ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں، کچھ ربانی سے پڑھتے ہیں، کوئی فلوئنٹلی پڑھ لیتے ہیں، کوئی اچھا پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ابھی وہ اس کیٹیگری، اس درجات پر، اس کلاس میں نہیں پہنچے کہ وہ انگلش کا ترجمہ کر سکے، ٹرانسلیشن کر سکے. ٹھیک ہے نا جی. پڑھ لی اس نے انگریزی کتاب. اسی طرح اردو کی کتاب ہے. اب اردو کی کتاب 4th 5ویں 6ٹھی جماعت کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، میٹرک کا بھی پڑھ سکتا ہے، مڈل بھی پڑھ سکتا ہے، 12ویں 14ویں ایم اے کا بھی پڑھ سکتا ہے. اردو کی کتاب کو ایم اے والا ہی پڑھ سکتا ہے. اب ہر ایک کی سمجھ بوجھ اور عقل تمیز میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟
اب ہم نے مڈل کلاس کے بچے کو کہا جی آپ یہ کتاب پڑھ دیں گے جی، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا مامیا تو مینو کی سمجھے ہے، اور میں اردو نہیں پڑھ سکتا، میرے ماں باپ کی زبان اردو نہیں، میری قوم ملک کی زبان اردو ہے، میں اردو نہیں پڑھ سکتا۔ اب وہ بہادری سے جرت سے کھڑا ہو جائے گا، کون؟ وہ 8ویں پاس جو ہے، مڈل پاس، ہاف ایم اے جس کو بولتے ہیں جی، ہاف ایم اے پاس کھڑا ہو جائے گا بچہ بچی، کہے گا لو جی ماما ہے، چاچے ہے، تائے ہے، بزرگوں، آ لو جی آپ پڑھتا سب، اس نے صحیح پڑھ دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی زبان ہے، اس نے پڑھ لیا، وہ پڑھنی اس کو کتاب آتی ہے تو اس نے پڑھ لیا نا، لیکن اس کو سمجھ خاک نہیں آتی۔ کس کو؟ اسی بچے کو، وہ جس نے جرت سے آپ کو پڑھ کر سنایا، اس کو سمجھ خاک نہیں ہے۔ یہ آپ بھول جائیں، اس صفحے کو پاڑ دیں، اس چیز کو دل وہم و گمان دل سے نکال دیں کہ ہر شخص، ہر عورت مرد بچہ بچی عقل میں، تمیز میں، تعلیم میں برابر ہیں، 5 انگلیاں برابر ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے مقابلے میں ہم نے 12ویں پاس کے بچے کو کہا، میٹرک کے بچے کو کہا، اس نے آسانی سے، اس سے اور زیادہ آسانی سے وہ کتاب پڑھ کر سنا دی، اس کا مطلب ان کو بھی آتی ہے۔ اب جب ایم اے پاس والے کو کہیں گے کہ تو کھڑا ہو کر سنا، تو اس نے تو بورن فرفر پڑھ کر سنا دینی، ہو سکتا ہے اس کو زبانی یاد ہو، کس کو؟ ایم اے پاس کو۔ مثلا ہم نے کتاب کون سی دی؟ اردو کی کتاب دی جی، قومی زبان کی ایک اردو کی کتاب، چاہے وہ معاشرتی علوم ہے، چاہے اردو کا نصاب ہے، لازمی ہو اختیاری ہو، کوئی بھی ہو، وہ نصاب پڑھنے کے لیے دیا، وہ فرفر اس نے پڑھ کر سنا دیا۔ اب چاروں اسٹوڈنٹ کو دوبارہ کھڑا کریں، مڈل پاس کو بھی کھڑا کریں، میٹرک کو بھی، ایف اے کو بھی اور ایم اے کو بھی، ٹھیک ہے نا جی، بی اے والے کو بھی کھڑا کر لیں، 5واں وہ ہو گیا، یہ 5 بچوں کو کھڑا کریں آپ۔ اب مثال سبق وہ ایک ہی دینا تھا، کون سا سبق؟ کوئی بھی ایک سبق اختیاری لازمی اردو نصاب کی کتاب کا ہم نے سبق دے دیا، اس نے مڈل پاس والے نے بھی فرفر سنا دی، میٹرک والے نے بھی فرفر سنا دیا، ایف اے والے نے بھی فرفر سنا دیا، بی اے والے نے بھی فرفر سنا دیا، ایم اے والے نے بھی فرفر سنا دیا۔ اب فرق ان 5 اسٹوڈنٹس میں، لوگوں میں، عورتوں مردوں میں، بچوں میں کیا ہے؟ وہ آپ خود ہی سمجھتے، وہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں کہ ہر کی عقل میں، تمیز میں، سوچ فہم میں، کردار میں، وہم میں فرق ہوتا ہے۔ 8ویں جماعت والا بچہ اتنا، بے شک اس نے پڑھ لی کتاب اردو میں، چاہے وہ کم پڑھی، میٹرک والا اس سے زیادہ تیز پڑھے گا، ایف اے والا اس سے تیز، بی اے والا اس سے تیز، ایم اے والا اس سے تیز۔ آگے کیا رہ گیا؟ رہ گیا کہ افہام و تفہیم ہے اس کو۔ افہام و تفہیم کسے بولتے ہیں؟ جس کتاب، جس مضمون کو ہم سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، کیا اس کی عقل و تمیز، اس کے اندر شعور اور اخلاق اور یہ ادب کتاب کا اور اس کی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ کون سا مضمون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کا متن کیا ہے، مقصد کیا ہے، نظریہ کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، اس میں رائٹر کیا کہہ رہا ہے، مصنف کیا کہہ رہا ہے، کتاب میں اس سبق کو کیوں رکھا گیا، اس کتاب کو اختیاری اور لازمی کتاب میں مضمون کو کیوں رکھا گیا؟ کیا وہ دے سکتا ہے؟ کون؟ وہ جو مڈل پاس ہے، قطعاً نہیں دے گا، کبھی نہیں دے سکتا۔ آپ اس کو جتنا بھی سمجھا دیں کہ اس کا متن مقصد یہ وہ، اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ ہاں اس کو پڑھنا ضرور آئے گا، قومی زبان ہے، ماں باپ کی زبان ہے، اس ملک کی زبان ہے۔ ہاں وہ میٹرک اور ایف اے پاس بچہ تھوڑا بہت سمجھ لے گا، کیونکہ اس کی عقل، تمیز، ادب، احترام، ہر چیز کا دائرہ اختیار اس سے مڈل سے کئی زیادہ ہے، وہ سمجھ لیں گے، لیکن چاہے لکھ نہ سکے نہ پڑھ سکے۔ اسی طرح بی اے پاس اور ایم اے پاس کا دائرہ اختیار، عقل، تمیز، افہام و تفہیم اس سے زیادہ کس سے؟ مڈل پاس سے، ایف اے سے، میٹرک سے، ایف اے سے۔ جب ایم اے پاس بی اے پاس کو کہا جائے گا تو بی اے پاس تھوڑا بہت اٹھ کر بیٹھ کر اپنے عقل و فہم دماغ سے سمجھا دے گا یہ بات ہے جی، اور ایم اے پاس کو جب کہا جائے گا تو وہ فر اس چیز کا مقصد، متن، نظریہ سمجھا دے گا۔ کتنا فرق نظر آیا آپ کو؟ اسی طرح مقصد یہ ہے، کتاب وہی پڑھتا ہے، اسی کتاب کو پڑھتا ہے جس کو وہ پڑھنا جانتا ہو، سمجھتا ہو، بوجھتا ہو، تو وہ اس میں سے کچھ حاصل کر لے گا اور وہ سمجھ لے گا کہ سٹوری کیا ہے، قصہ کیا ہے، کہانی کیا، نظریہ کیا، قانون کیا، ضابطہ حیات کیا، دنیا کے نظریات کیا، خالق مالک جس نے یہ کتاب لکھی اس کا مقصد کیا، وہ کون ہے، اور جس کے لیے بھیجی گئی وہ کون ہے، اور جن کے ذریعے پوری دنیا جہاں میں پھیلائی گئی وہ کون ہے۔ ان چیزوں کا متن اور مقصد صرف اسکالر، ڈاکٹر، سائنسدان، فلاسفر، مفتی اعظم، مفتی زماں، فلاسفی زماں وہی سمجھ سکتے ہیں، وہی سمجھا سکتے ہیں اپنی زبان میں، کلام میں، اخلاق میں، ادب میں، احترام میں، اور اس کی تفسیر و شرح، ترجمہ، تفسیر جس طرح وہ سمجھائیں گے وہ آپ کے دل و دماغ میں آہستہ آہستہ اترے گی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مڈل پاس، میٹرک پاس، ایف اے پاس، بی اے پاس، ایم اے پاس،
کی کیٹیگری کے درجات کے لوگ اور دنیا میں جو ہوں، کیا وہ فلاسفر اور سائنسدان کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے؟ نہیں، سائنسدان فلاسفر ہی وہی ہے جو کہ دنیا جہاں کے چوڑے، لفنگے، چور، چکے، ڈاکو، شیطان، مردود، جاہل، ان پڑھ، گوار، سب لوگ پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، بڑے بڑے مفتی علماء ہوں، سب لوگوں کی محفل کے اندر بیٹھ کر جب وہ تعلیمات دے گا، اس کے کلام میں، اس کے فن میں، اس کی تعلیمات میں، اس کے مقصد، عمل و کردار میں جو چیز سوچ، فہم اور فہم و تفہیم ہوگی، وہ دنیا کائنات میں عام لوگوں کے پاس سے نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل پیٹنٹ بات ہے۔ وہ کیسے بات ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں ماحول ہے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، یہ آئی ایم جوکنگ ود یو، کیا میں جوک کر رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ کوئی لوٹ لفنگ کی باتیں بتا رہا ہوں، کوئی زنا کاری، بدکاری، جوئے کی، شراب کی، چرس افیم، مویشیوں کی کتابیں بتا رہا ہوں، قصہ کہانی بتا رہا ہوں۔ لیلا مجنو کا میں نے کوئی قصہ سنایا، یا شیری فرہاد کا، یا سسی پنو کا، یا لوٹ لفنگ رام لیلا، میں نے آپ کو قصہ کہانی سنا رہا ہوں کہ اب ماحول کر رہا ہوں یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، اور اس کا اجر و ثواب مجھے آپ سب کو ملے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، کرم و فضل ہو ہم سب پر، آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا نا۔ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک یا اللہ کی کتابیں، آسمانی کتابیں دنیا کی کتابوں کے برابر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ مقصد یہ تھا کہ جو کتاب پڑھ سکتا ہے وہی پڑھا سکتا ہے، جو کتاب سمجھ سکتا ہے وہی پڑھ سکتا ہے اور وہی پڑھا سکتا ہے، جو کتاب پر عمل کر سکتا ہے، جو پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، وہ کتاب پر عمل کرنا بھی جانتا ہے، وہ کتنا بڑا عمل ہوگا، اور جو عمل ہوگا تو وہ کتنا بڑا بزرگ ہوگا، وہ کتنا بڑا ولی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کی تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ کے نبی نے، قرآن پاک میں تو لکھی ہوئی ہے، رب العالمین نے تو ولیوں کی لاکھوں کروڑوں صفات اور تعریف حمد بیان کی۔ اللہ رب العالمین جس کی حمد بیان دنیا جہاں کائنات کرتی ہے، وہ ولیوں کی تعریف کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ولی جو ہے خبردار ہو جاؤ، ان سے جھگڑا نہ کرو، ان سے نہ چھیڑ خانی کرنا، ان سے تکرار نہ کرنا، بحث نہ کرنا، نہ ان کی چغلی کرنا، نہ ان کے پیچھے نہ آگے کوئی غلط کام کرنا۔ ڈرو، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ اس لیے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ کون؟ اللہ کے ولی، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، دنیا کائنات میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ شیطان سے بڑی قوت دنیا جہاں میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ طاقتور دنیا جہاں میں قادر قدرت کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر و قدرت سے اس نے یہ اجازت مانگی کہ میں دنیا جہاں میں یہ فتنہ فساد پھیلاؤں، اللہ نے اس کو اجازت دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا تجھ پر لاکھوں کروڑوں اربوں لعنتیں ہوں، ازل سے ابد تک رہتی دنیا تک تجھ پر لعنتیں ہوں گی، تو صرف میرے بندوں کو، میرے ولیوں کو، میرے مومن لوگوں کو نہیں جہنم میں اور شیطانیت میں دھکیل سکتا، یہ دھکا دے سکتا، یہ ان کو انوالو کر سکتا۔ اپنے بندوں کو تو گھیر لے گا، چاہے ساری دنیا کو تو گھیر لے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی۔ اب وہ اتنا طاقتور ہے، مردود ہے، لعین ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے شکنجے سے، اللہ تعالیٰ رب العالمین، نبی و محمد مصطفیٰ، مومنین مومنات، مسلمین اہل بیت مقرب اور اللہ کے ولیوں اور محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں رہنے والوں کو اپنے شکنجے میں لے کر کھینچتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، جماعتوں میں لڑاتا ہے، ورگلاتا ہے، برے کام کرواتا ہے، ملک و قوم میں تباہی، فتنہ فساد، لوچ لفانگ پھیلاتا ہے، ہر کام غلط کرتا ہے۔ تو ایسے عوامل سے وہ آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تعلیم وہی پڑھتا ہے جو اس کو پڑھنی آتی ہے، اور اس پر سمجھ بھی آئے گی۔ جب وہ تعلیم پڑھ لے گا آہستہ آہستہ سمجھ بھی لے گا، جب سمجھ آ جائے گی عمل بھی کرے گا، عمل جب کر لے گا تو با کردار نیک لوگ بن جائیں گے۔ اسی طرح وہ دنیا جہاں میں آخرت میں سرخ روئی اور انعام و کرام کے حقدار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پرکھے گا، ان کی تمام عمل میں، نیتوں میں، کردار میں، وہ کیسے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، میرے لیے کر رہے ہیں، دین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس جیسا ان کو وہ وقار اور وہ مقام، وہ چیزیں مل جائیں گی۔ اب وہ جیسے جیسے وہ کام کریں گے ان کو ویسا کام مل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین ہو، عالم ہو، مکمل عالم دنیا میں، وہ لاکھوں عابدین
یعنی صبح شام جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، مسجدوں میں، گھروں میں ذکر اذکار قرآن پاک پڑھتے ہیں، عبادت گزار لوگ، اللہ کے ولی بندے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک عالم اگر سچا عالم ہے، صحیح عالم ہے، تو وہ 40,000 عابدین کے اوپر بھاری ہے، وزنی ہے، اس کا مقام اللہ کے نزدیک وہ 40,000 عابدین سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح وہ عالم، وہی عالم با